بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی دوست ایس کے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ چلیے ہم آج کی سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 9، قسط نمبر 9۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری سی نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محو سی اس کے وجیح چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہاں مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا تو وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے، جہان نے سمجھنے والے انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سیسلی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان ٹرے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان نے آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کوہنیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ، یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتاترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن! اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پر بل لے کر آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا۔ تو اس نے لب بھیج لیے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی تو وہ
وہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا ٹرے شٹر شٹر کرتا بھاپ اڑاتا سیزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بے وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گر پڑی تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ کو گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشان سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، اتنے انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسن نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کو جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسن اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ۔ وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ تو سنانے سے رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑ گئی؟ ہاں، اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی کور اسٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پہ بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پر مل دی۔ پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی شام سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔
حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، حالے حالے یہ بالکنی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں۔ وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود۔ ان دروازوں کے کیپچرز سلو ہیں۔ یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا سے طلباء کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹلز میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بھڑک پر خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا۔ حالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا، تمہیں کس ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کافی، چائے، لنچ، کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ… حالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ چل حیا بی بی، تو آزادی سیلیبریٹ کر لے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ ماہر تضحیک کے حیا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا۔ خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پر بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ ہیں؟ سچی؟ آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے چھتے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سبانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیز کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ
کچھ رکھ کے بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو۔ وہ چولہے آٹومیٹک تھے، ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیاسا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچ بھر کے سرخ مرچ ڈالتے تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا تھا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسرز کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھوپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی۔ تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا۔ ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی، رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ تم سناؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔
وہ یار وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنے گئی۔ پل بھر کو اس نے ڈائننگ ہال کی آوازیں پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی سماعت میں صرف ایرم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہیں۔ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد سیفون سی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھی۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فریبی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانجی میں ہم وطن، ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ اس کی جانب لپکی تھی۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کے سلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سے اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں، حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہی اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہے تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراق پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چیٹ پے سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات۔ ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔
وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو، بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹیکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ او، مجھے پھوپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دی۔ اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھوپھو سے کیب پر لینے آئی تھی، وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھوپھو کچن میں ہی لے آئی۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی طنز رہا نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں، آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پر رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں، اوپر ایٹک سے۔ رہنے دے، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ، مگر تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدآور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں فراک پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کی زینوں پہ چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھوپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کانٹ کباڑ تھا۔ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا، باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازہ آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھوپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔
اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا؟ مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، وہاں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھ میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ کے ستارے، تمغے اور ایک نام تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چلیے جی، ایپیسوڈ 9 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دوست کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔